سورہ قاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 44۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یوم اس دن، تشقق الارض زمین پھٹ جائے گی، عنہم سراعا اور یہ اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر برپا کرنا ہمارے اوپر آسان ہے۔ یہ آیہ کریمہ اگر انسان اس کو سمجھ لے، اس کے حقائق پر انسان غور کرے تو زندگی بدل دے گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے، روحیں مختلف ہیں، ساری ارواح ایک جیسی نہیں ہیں، ارواح مختلف ہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے حکم سے سور پھونکیں گے تو ہر روح اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگ اپنی قبروں میں بیٹھ جائیں گے، بے لباس ہوں گے، حیران ہوں گے، پشیمان ہوں گے، تھکے ماندے ہوئے ہوں گے، بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ اور بھوک اور پیاس بھی ایسی کہ ایسی بھوک اور پیاس کبھی بھی نہیں لگی ہوگی۔ اس حالت میں اپنی قبروں میں بیٹھے ہوں گے کہ پھر ایک آگ آئے گی، اس آگ کو دیکھ کر لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل کر جدھر سے آواز آئی تھی ادھر بھاگ پڑیں گے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام منادی دیں گے، چلو حشر میں رب کے سامنے جواب دہی کے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ سب بھاگ پڑیں گے۔ یہ آسمان نہیں ہوگا، سورج چاند ستارے نہیں ہوں گے، ہر سمت اندھیرا ہی چھایا ہوگا اور اندھیرے میں حشر ہوگا۔ اللہ تعالی عز و جل قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیہ کریمہ نمبر 108 میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ، کہ جس دن تمام لوگ بلانے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس میں کوئی کجی نہیں۔ سورہ انفطرت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں پھٹ جائیں گی، شک ہو جائیں گی۔ سورہ انشقاق میں میرا رب فرماتا ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا،
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا حُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گا، یہی اس پر واجب ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا تَحَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب باہر اگل دے گی، کسی کو اپنے اندر نہیں رہنے دے گی۔ یہ مناظر ہوں گے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور لوگ فوج در فوج حاضر ہو جائیں گے۔ ذرا مجھے اس آیت کا معنی اور اس کے مطالب تو سمجھائیے۔ اب سننا آمینہ کے لال جواب کیا دے رہے ہیں۔ فرمایا معاذ، تو نے عظیم دن کے متعلق بہت بڑا سوال کیا، اور پھر میرے آقا کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگ گئی، حضور رونے لگے۔ فرمایا معاذ، وہ دن کتنا مشکل ہوگا جب اللہ میری مسلم امت سے، کفار کی کہانی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کہانی سنانے لگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسلم امت سے اللہ تعالی 10 گروہ نکالے گا، اور یہ 10 گروہ وہ ہوں گے جن کی شکلیں بدل دی جائیں گی۔ یہ مسلمان ہوں گے، غیر مسلم نہیں، مسلمان ہوں گے۔ 10 گروہ اللہ تعالی حشر کے دن میری امت سے نکالے گا، انہیں ممیز و ممتاز کرے گا، جن کی شکلیں بدل دی جائیں۔ کیا؟ کوئی بندر ہوں گے، کچھ خنزیر ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اوندے ہوں گے، ٹانگیں اوپر کو اور سر کے بال چل رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ جو اندھے ہوں گے، ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو بہرے اور گونگے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ جن کی زبانیں لٹک کر سینے تک آئی ہوں گی اور ان کے منہ سے پیپ بہہ رہی ہوگی، کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے جسم اتنے گلے سڑے ہوں گے کہ ان کی بدبو سے سارا معاشر گن جائے گا، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جنہیں آگ کے درختوں کے تنوں پر سولی دی گئی ہوگی، اور کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے تار کول، جس کو ہم اپنی بولی میں لک کہتے ہیں، گرم لک، تار کول کی چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی، گرم تار کول کی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں۔ یہ میری امت کے 10 گروہ، اور میرے آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور زاروں قطار میرے آقا رو رہے ہیں۔ کتنا مشکل دن ہوگا، کتنی ہولناکی ہوگی، کتنی دہشت ہوگی، کتنا خوف کا سما ہوگا۔ فرمایا اس حال میں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب سنیے، یہ کون کون ہوں گے؟ جن کی شکلیں بندر بن جائیں گی، یہ وہ ہوں گے جو چغلی کرنے والے ہوں گے۔ چغلی کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ بندر بنائے گا، شکلیں بدل دی جائیں گی، شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ یہ معاشر میں بندروں کی شکل میں آئے، جو دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر،
لپی لپٹی لگا کر مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کرتے ہیں، چغلی کرنے والے یہ بندر ہوں گے روز معاشر۔ رشوت، ناجائز ٹیکس لگانے والے اور سود کھانے والے یہ خنزیر کی شکل میں ہوں گے، حرام کمائی جو کھاتے ہیں۔ رشوت، ناجائز ٹیکس اور حرام کمائی، یہ تین عیب جن کے اندر دنیا میں پائے جائیں گے، یہ قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں لائے جائیں گے۔ سر کے بل چر رہے ہوں گے اوندے، ٹانگیں اوپر، کون ہوں گے؟ سود کھانے والے۔ اندھا بنا کر جن کو میدان معاشر میں پیش کیا جائے گا، یہ کون ہے؟ مقدمات کا ظالمانہ فیصلہ کرنے والے ججز، پنچایتوں کے سربراہ، جن کے پاس مقدمات کے فیصلے کرنے کا اختیار، جنہوں نے ظالمانہ فیصلے کیے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اندھا کر کے معاشر میں لائے گا اور یہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ بہرے اور گنگے نہ سن سکیں گے نہ بول سکیں گے، یہ کون ہوں گے؟ جو اپنے کاموں پر فخر کرنے والے، میں بڑا نمازی، میں بڑا حاجی، میں بڑا زاہد، میں بڑا پرہیزگار، میں اتنا نیک، میں اتنا نیک، یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں حج کرو حاجی بننے کے لیے، حاجی کہلوانے کے لیے نہیں۔ قاری بنو قرآن پڑھنے کے لیے، قاری کہلوانے کے لیے نہیں۔ عالم بنو علم آگے بانٹنے کے لیے، عالم کہلوانے کے لیے نہیں۔ سخی بنو سخاوت کرنے کے لیے، چرچوں کے لیے نہیں۔ امام غزالی نے پورا باب باندھا اس عنوان پر، اپنے کاموں پر فخر کرنے والے، جی میں بڑا زاہد ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، یہ کام میں نے کیا، وہ کام میں نے کیا، وہ کام میں نے کیا، وہ کام میں نے کیا۔ اللہ قیامت کے دن انہیں گنگا اور بہرا بنا کر لائے گا، نہ یہ بول سکیں گے نہ سن سکیں گے۔ اچھا، زبانیں سینے تک لٹکی ہوئی ہوں گی اور منہ سے پیپ بہہ رہی ہوگی، یہ وہ علماء اور یہ وہ مقررین ہوں گے جو علم پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ان کا حال ہوگا معاشر کے میدان۔ لوگوں کو نماز کا کہتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، لوگوں کو زہد کی تبلیغ کرتے ہیں، خود زاہد نہیں بنتے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، خود اچھے عمل نہیں کرتے۔ یہ وہ علماء اور واعظین ہوں گے جن کی زبانیں لٹک کر سینے تک آ جائیں گی اور منہ سے پیپ بہہ رہی ہو۔ بے عمل علماء، یہ قیامت کے دن وہ ہوں گے۔ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، نہ ہاتھ ہوں گے، یہاں تک کاندھوں تک دونوں بازو کٹے ہوئے ہوں گے، کولوں تک دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی گی، بس یہ اتنا جسم ہوگا، اور قبر سے اس حال میں چل کر معاشر پہنچیں گے اور 50 سال معاشر میں اس حال میں کھڑے رہیں گے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے،
کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی ویل چیئر نہیں، کوئی گدا ریڑی نہیں، کوئی ہتھ ریڑی نہیں، کوئی سائیکل موٹر سائیکل نہیں۔ یہ کون ہوں گے؟ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے۔ وہ جو ہم مکان بنتا ہے نا تو حصے لینے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر دیوار بڑے وقتوں میں 10,000 کی بنوائی تھی تو آج کہتے ہیں نہیں میں نے آج کا ریٹ لینا ہے، اور پھر وہ پڑوسی بیچارہ چیختا پیٹتا رہتا ہے، غریب سے غریب بھی ہے تو اسے حصے دینے پڑتے ہیں۔ خود کروڑوں کے مالک ہے، 10,000 نہ لیں تو تیرا مکان نہیں بنے گا، تو حصہ نہ بھی لے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو جو کوٹھیاں بنا رہا ہے اگر ہمسائے سے حصہ نہ بھی لے اسے معاف کر دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حقوق ہمسایہ پر جبرائیل میرے پاس اتنی مرتبہ آیا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وراثت میں ہمسائے کا حصہ نہ رکھ دیا جائے۔ ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں۔ میرے آقا جب تشریف لاتے تھے نا حضرت عائشہ سے فرماتے تھے عائشہ ہنڈی میں پانی بڑھا دو، کیوں؟ ہمسایوں کے گھر سالن بھیج دینا، ان کے حقوق ہیں۔ اور اگر تو نے نہیں بھیجنا اپنا دروازہ کھڑکیاں بند کر کے ہنڈی پکاؤ، ساتھ والوں کے گھر خوشبو چلی گئی اگر تیری ہنڈی کی، اور غریب کے بچے بھوکے سوئے تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں، قیامت کے دن ہمسایوں کو تکلیف دینے والے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے بازو اور ٹانگیں کٹے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جنہوں نے ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف دی ہوگی۔ ہم اپنے گھر کا کوڑا ہمسائے کے گھر کے سامنے، ہم اپنے گھر کا پانی ہمسائے کے گھر کے سامنے، ہم ہر ایک وہ عمل کرتے ہیں جس سے شریعت نے روکا ہے۔ یہ ہمارا ہے۔ اپنا مکان بنا رہے ہوتے ہیں، اپنا مٹیریل ہمسائے کے دروازے کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی میرے دروازے کے سامنے گند نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی سزا ہے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے پیش کیا جائے گا معاشر کے دن۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آگ کے درختوں کے تنوں پر سولی پر لٹکے ہوئے آئیں گے، قبر سے اٹھیں گے، درخت آگ کا ساتھ چلے گا اور اس کی لاش تنے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، اور اسی حال میں محشر میں پہنچے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ حاکموں کے سامنے لوگوں کی شکایتیں کرنے والے، جس کو سادے لفظوں میں بتاؤں تو تھانے داروں کے ٹاؤٹ، شکایتی ٹٹو، شکایتیں لگانے والے، حاکموں کے سامنے جا کر شکایتیں کر کے لوگوں پر ظلم کروانے والے۔ یہ قیامت کے دن اس طرح لائے جائیں گے کہ قبر سے اٹھیں گے، ان کی لاش آگ کے درخت کے تنے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، اور آگ کا درخت ساتھ چلے گا، معاشر میں پہنچے گا، 50,000 سال اس آگ کے درخت کے ساتھ لٹکا رہے گا۔ بڑے افسر کے سامنے چھوٹے ملازمین کی شکایتیں لگا لگا کر ان کو نوکری میں تنگ کرنا، ان بیچاروں کو بے بس کرنا، ان کو نوکری سے برخاست کروانا، ان کی وہ تنزلی کروا دینا، ان کی پروموشنیں رکھوانا، یہ سارے کام اس میں شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اچھا، کچھ وہ ہوں گے کہ میدان معاشر میں کس طرح آئیں گے کہ ان کے جسم مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، جسموں سے مردار سے بھی زیادہ بدبو آئے گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ہر وقت شہوت میں
اور لذتوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ہر وقت شہوت میں، ہر وقت لذتوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور اپنے مال جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک بینک، اس میں اکاؤنٹ، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں 10 لاکھ یہاں، 20 لاکھ وہاں، 40 لاکھ وہاں، 50 لاکھ وہاں، ہر بینک میں اکاؤنٹ، وہاں پیسہ جمع کیا ہوا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور اپنا حال کیا ہے؟ ہر وقت شہوت میں ڈوبے ہوئے، ہر وقت لذتوں میں ڈوبے ہوئے۔ ابھی کھانا کھایا، لے آؤ شورما، ابھی شورما کھایا، لے آؤ پھل، ابھی پھل کھایا، چائے بسکٹ لے آؤ، چائے بسکٹ پی لے، ابھی کچھ یہ لے آؤ، ابھی کچھ لے آؤ، ہر وقت لذت میں لگے ہوئے، اور کسی نعمت کا کوئی شکر ہی نہیں ہے۔ اور پھر رنڈی بازی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کے دن اس طرح لائے جائیں گے کہ ان کے جسم کی بدبو سے سارا معاشر بدبودار ہو جائے گا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں آخری 10ویں، جنہوں نے تار کول کی چادریں لپیٹی ہوئی ہوں گی، گرم تار کول، اور اس کی چادر بنی ہوئی ہے، اور اس نے یہ چادر اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ کبھی تار کول کا ایک ابلتی تار کول کا ایک قطرہ جسم پر پڑے نا، چمڑی اکھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ گرم لک کا ایک قطرہ جہاں پڑتا ہے نا، وہاں سے چمڑی اکھڑ جاتی ہے، اور یہ پوری چادر اس نے لپیٹی ہوگی، گرم گرم تار کول کی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ تکبر و غرور کرنے والے، جو تکبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں۔ میں رانا صاحب، میں چودھری صاحب، میں ملک صاحب، میں انصاری صاحب، میں ارائیں صاحب، میں میاں صاحب، میں فلاں صاحب، میں فلاں صاحب، ٹھیک ہے، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ روز محشر یہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سرا، جس دن قبریں پھٹ جائیں گی اور تم تیزی کے ساتھ نکلو گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر برپا کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، یہ کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ مشکل کیا ہے؟ تمہارے لیے، کہ تم دیکھو تم کس حال میں اللہ کے سامنے آؤ گے۔ ان 10 میں تمہارا نام ہے یا کسی اور میں تمہارا نام ہوگا؟ کہ ان میں سے کسی میں ہوگا یا کسی اور حالت میں تم آؤ گے۔ اب تم خود سوچ لو کہ تم اپنا حشر کیسا چاہتے ہو۔ اللہ کریم عز و جل اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتوں کا سہارا میں دے کر رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، الصلاۃ والسلام